جی فضا جی. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ حضرت ابو طالب کافر فوت ہوئے تھے، یہ بالکل غلط بات ہے. ہوں. حضرت ابو طالب مسلمان تھے. اگر ان ثابت کو کرتے ہیں. یہ بات اس چیز سے ثابت ہوتی ہے کہ جس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی، پہلی ہجرت مکہ حدیث سے، کوئی جب دکھا دیں. حدیث ہے ہی میں آپ کو نہیں حدیث یہ. دکھلا دوں. دیدی میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں جس میں نبی نے کہا کہ ابو طالب کو میں نے جہنم کی سب سے نچلی وادی میں دیکھا، ان کو آگ کی جوتی پہنائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کا سر کھول رہا ہے. آپ مانیں گی؟ صحیح حدیث بھاگ دکھاؤں گئی گا. آپ دیدی، اچھا بھاگ چل گئی. دیے. اب دیدی کو دکھانا ہے کہ ان کے ابو طالب جنت میں اور کافر نہیں ہے. دیدی آئیے گا، دکھلائیے گا ضرور. میں آپ کو حدیث دکھلاؤں گا جس میں ابو طالب جہنم میں، نبی کی زبانی. جی دیدی حدیث پیش کریں جس میں ان کے والد کو میں جنتی آپ کو قرار بتا دیا دوں گیا تو ہے. مجھے وہ قصہ تو سنانے تھے. حضرت جب قصہ آپ نہیں، کو قصہ ہجرت، کہانی کی بات نہیں چل رہی ہے. حدیث نمبر تو بتائیں ابھی پھر کھول دیتے ہیں ہم. حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی جس سال وفات ہوئی تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کہا تھا، غم کا سال. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ساری زندگی اسلام کی پھیلانے میں گزری ہے، وہ کسی کافر کے مرنے پہ ٹھیک، کیوں اس کا اس کو جواب بھی کہیں میں گے دے کہ دوں. وہ اس غم کا کا جواب میں سال دے ہے؟ دیتا ہوں. دیدی اس کا جواب میں دیتا ہوں. سوال آپ کا آ گیا. آپ نے کہا تھا جس دور میں، جس سال میں حضرت ابو طالب کی اور اماں خدیجہ کا انتقال ہوا تھا، اس سال کو نبی نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا تھا. پرفیکٹ بالکل پرفیکٹ. بالکل. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں حدیثیں جس میں نبی اپنی ماں کی قبر پہ جا کے رویا بھی کرتے تھے اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ میری والدہ اور میرے والد دونوں جہنم میں ہیں. تو رونے سے یہ تو ثابت ہو نہیں آتا کہ وہ جنت میں ہے. نہیں، یہ تو پھر وہ جو طارق جمیل ان کے قصے سناتا رہتا ہے کہ 100 قتل قصے کرنے نہیں، والا. حدیثیں جس میں نہیں کہا نہیں، ہے نبی نے کہ میرے والد جہنم میں. تو میں یہی تو کہہ رہی ہوں، پھر تو ایسی حدیثیں بھی ہیں جو تو قرآن کے رونے سے خلاف یہ جا ثابت رہی تو ہیں. ہو نہیں جاتا. رونے سے یہ ثابت میں تو نہیں ہو جاتا کہ وہ جنت میں ہے. رونے سے آواز میں آ رہی یہی کیا تو میری؟ کہہ رہی ہوں کہ ساجد، اپنی ماں کی قبر پر بھی جا کر کے رویا ساجد کی کرتے تھے نا. آواز اس میرے کا کو نہیں مطلب آ وہ رہی. جنت میں گیا ہے. کیا میرا نیٹ؟ ہلو. یہ دونوں کی قصے آواز نہیں آ رہی. کہانیاں لکھی ہوئی ہیں، صرف لکھی ہوئی باتیں ہیں. لکھی اسلام نہیں، میں صرف آپ کو وہی حدیث ہے. دوں گا. میں آپ کو تو حدیث دوں گا جس میں نبی نے اپنے والد کو حدیثیں جہنمی جھوٹی قرار ہیں، دیا ہے اور ان حدیثیں کو یاد. جھوٹی. جھوٹی. ہاں کس سے جھوٹی. تو آپ کس سے ثابت کریں گے کہ پھر ابو طالب جنتی ہیں؟ کس چیز سے کیونکہ ثابت کریں گے؟ یہ چیز قرآن کے مطابق ہے. ہاں قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ دکھلا دیں. اب بھی مسلمان ہو جاؤں گا. ابھی ابھی مسلمان پورا ہو قرآن جاؤں گا. پورا قرآن عام اسلام الحزن کے. کا واقعہ قرآن میں دکھا دیں. اور تم مسلمان ہو اور تم کہہ رہے ہو کہ تم اسلام کو پڑھنے کے بعد تم کافر ہوئے ہو. اب تم پھر کہہ بالکل. رہے ہو کہ میں تمہیں قرآن میں سے دکھاؤں ادھر تاکہ ادھر تم نہیں جانا مسلمان ہے ہو جاؤ. دیدی. بس یہ دکھلا دے عام الحزن قرآن میں کہاں ہے جس میں ابو طالب کے مرنے کا غم نبی نے منایا تھا. حدیثوں میں نہیں جانا ہے کیونکہ میں جو حدیثیں پیش کر رہا ہوں وہ صحیح حدیث ہے اور آپ نے کہا میں حدیثوں کو نہیں مانتی. اب میں بھی حدیثوں کو نہیں مانوں گا. آپ قرآن سے ثابت کر دے کہ نبی نے عام الحزن منایا ہے ابو طالب کے غم پر، وفات پر. پورا قرآن ہر مومن کے لیے عام الحزن دیدی سے آیت معنی نمبر رکھتا بتا ہے. دیں، ہم کھول کے دیکھ لیتے ہیں. ابو طالب کے مرنے پر نبی نے غم منایا ہے. میں آیت نمبر بتائیں، میں کھول کر بھی دیکھ لیتا ہوں. پورا قرآن ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پورا حضرت قرآن محمد کی قرآن سنت نہیں. یہ بتائیں یہ آیت کہاں لکھی جہاں نبی نے عام الحزن منایا ہے ابو طالب کے موت پر؟ آیت نمبر بتائیں، کھولتا ہوں ابھی. تم لوگ نہ صرف لوگوں کو باتوں میں گھن چکر بس بناتے ہو. ختم. ختم. نہیں. ٹاٹا. ٹھیک ہے بائے ٹھیک ہے بائے. گیا. یار یہ تم لوگوں کی جواب فضا نہیں جی ہے آپ کے پاس، دیدی. جواب نہیں ہے. فضا نہیں جی ہے آپ کے پاس جواب. جواب نہیں ہے. میرے پاس جواب ہے لیکن وہ جواب تم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا. مسئلہ نہیں یہ ہے کہ میں حدیث دیدی ہو نا. میں نے تو صاف نہیں صاف نہیں کہہ نہیں دیا نا نہیں. دیدی اور کہ بات سنو، نبی نے اپنے بات سنو. والد کی موت پر بھی آنسو بہائے ہیں اور اپنی والدہ کی موت پر بھی. لیکن یہ بھی حدیث میں کہا ہے کہ دونوں جہنم میں ہیں. جب لکھتے کسی رہے کے غم میں لکھتے آنسو بہا رہے دینے سے اس جو کا جنتی ہو جانا ثابت نہیں ہوتا نا. جو ثابت نہیں ہوتا نا مسلمان یزید اور معاویہ کو جنت میں ڈال رہی ہیں اور حضرت دیدی ابو یہ طالب کو ٹاپک دوسرا جہنم ہو میں جائے ڈال گا. رہے ہیں. دیدی جو یہ آپ کے ہی مسلم اسکالر نا یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. آپ ہی کے یہی مسلم میں اسکالر بھی یزید یہی کو کہہ رہی رحمۃ ہوں اللہ تو علیہ کہتے ہیں. ذاکر میں نائک نے خود بھی یہی یزید کو رحمت اللہ علیہ کہا ہے. تو تم میری بات سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میں خود بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ جو مسلمان کا لفظ میں یوز کر رہی ہوں، یہ پتہ ہی مسلمان تم لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہو.
تم لوگ مسلمانوں کی آنکھیں کھول رہے ہو. میں اسی لیے تم لوگوں کی اسٹریم سنتی ہوں تاکہ تم لوگ مسلمانوں کے ویک پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرو. اور جو صحیح میں خود پہلے ایتھیسٹ تھی, مجھ سے بڑا دنیا میں کوئی ایتھیسٹ نہیں تھا. میرے دل میں سارے یہی سوال تھے کہ یہ تم لوگ جو ادھر بیٹھ کے کرتے ہو نا, ایون کہ سلیوری کے اوپر بھی میں نے سچ ساحر سر میری طرف اذان ہو رہی ہے, میں میوٹ کر رہا ہوں, آپ بات کریں. ہاں ہاں میں جی یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو نیچے یہ سلیوری پہ بات ہوئی ہے, یہاں کسی کو میری سمجھ بھی نہیں آئے گی. خود ایتھیسٹ کو بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ میں چاہتی کیا ہوں. اس لیے مجھے بالکل پرواہ نہیں ہے کہ میرے اوپر مجھے یہ گندی عورت کہہ رہی ہے, جو مرضی ہے کہہ رہی ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں کہاں سے چڑھ کے آ رہی ہوں مسلمانوں پہ. اگر مسلمانوں کو خود یہ بات سمجھ آ جائے نا کہ میں ان کے اوپر سے کہاں سے چڑھ کے آ رہی ہوں, مطلب تو قسم سے یہ قرآن اٹھا کے کھول لیں. اور ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ قرآن میں مرتد اور ملحد کی قتل کی سزا ہے ہی نہیں. اور یہ کیا کرتے ہیں, کفر کے فتوے ان پہ لگا دیتے ہیں. جو قرآن, یہ ان کی اتنی جہالت ہے کہ یہ اسلام میں سوال کرنے کی اجازت نہیں دیتے. جبکہ نہیں ان کو مانتی ہے اتنا نہیں پتا, ان کو اتنا نہیں پتا کہ اسلام کی بنیاد ہی سوال ہے. جی آپ حدیثوں کو نہیں مانتی ہے کیا؟ میں مانتی ہوں, میں اس دن بھی کہہ چکی ہوں کہ میں صرف انہی حدیثوں کو مانتی ہوں جو قرآن سے مطابقت رکھتی ہیں. قرآن کی تفسیر کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. قرآن کی تفسیر, قرآن کو کوئی اور تفسیر چاہیے ہی نہیں کسی اور مسلمان کی لکھی ہوئی. کیوں چاہیے بھائی؟ تو مجھے مطلب ایک حدیث بات, نہیں چاہیے آپ کو؟ پھر وہی چیز, تم لوگ یا تم ایتھیسٹ بھی مسلمانوں کی طرح ہو کہ تم لوگوں کو کوئی بات کہنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. اگر تم لوگ ڈھنگ کی بات خود بھی کہیں پہلے, گی تو مانی جائے گی نا. آپ ایک بار تو یہ کہتی ہے کہ حدیثوں کو مانتی ہے, پھر ایک بار کہتی ہے نہیں مانتی, قرآن کافی ہے. تو اگر قرآن کافی ہے تو حدیثوں کو کیوں مان رہی ہیں آپ؟ حدیث صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ایک حدیث ہے جو کہ قرآن سے مطابقت رکھتی ہے. اور قرآن میں بھی ہے کہ اے محمد تم صرف اتنا ہی بولتے ہو, تم صرف وہی ان کو پہنچاتے ہو جو ہم تمہیں بتاتے ہیں. اور یہ ایک حدیث بھی ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہی بحکم اللہ بولتا ہوں, مطلب کہ میری زبان سے جو چیز نکلتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ایگزیکٹلی. بول رہے ہوتے ہیں. تو ہاں تو اب مجھے رسول اللہ یہ, نے اگر کہا ہاں, ہے رسول اللہ نے کہا ہے کہ مرتد کی سزا جو ہے قتل ہے, تو یہ کیوں نہیں مانتی آپ؟ کیونکہ یہ قرآن سے میچ نہیں کر رہی تو یہ جھوٹ ہے. جو چیز کیسے قرآن میچ سے نہیں کر میچ ہی رہی؟ نہیں کر رہی, کیسے کیونکہ کیسے قرآن میں میچ قرآن میچ نہیں میں کرنے کا مطلب قرآن کے اگینسٹ جا رہی یا قرآن میں یہ بات نہیں ہے کر کے نہیں مان رہی آپ؟ کیونکہ یہ قرآن کے اگینسٹ جاری ہے. ہاں, کہاں پہ سے اگینسٹ جا رہی؟ کدھر قرآن نے کہا ہے کہ مرتدوں کو مت مارو؟ مجھے یہ پوری آیات کا میں آپ کو حوالہ نہیں دے سکتی کیونکہ میں نے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھے, تو مجھے یار اتنا معلوم بنا ہے قرآن میں حوالے کے اللہ, آپ سنو فضا جی, بنا حوالے کے آپ بڑے بڑے کلیم کیسے کر سکتی ہیں؟ یہ جن مسلمانوں نے قرآن کا ترجمہ کھولنا ہے نا وہ خود جا کے قرآن پڑھ لیں گے. اور جن ہندوؤں نے, ارے دیکھو لیکن ہندو تو فضا جی اسلام قبول کریں گے, آپ کے میں پاس یہاں کوئی بھی اسلام کو فضا جی سنو نا, آپ کے پاس کوئی بھی ریفرنس نہیں ہے تو آپ یہ کیسے اسلام کا دفاع کر سکتی ہے؟ ادھر قرآن اسکرین پہ کھول سکتا ہے میری طرف سے. میں کھول دوں گا نا, آپ مجھے صرف قرآن کا چیپٹر نمبر اور آیت نمبر بتائے جہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مرتدوں کا قتل مت کرو. ایک تبھی تو وہ قرآن کے اگینسٹ ہوگی نا وہ حدیث. یہ قرآن کی 16.51 آیت کھولیں. 16 کی 51. اوکے جی, ویٹ ایک منٹ. جی, اور اگر اللہ فوراً پکڑ کرتا لوگوں کی ان کے ہاں, گناہوں کے سبب تو نہ چھوڑتا اس زمین پر کوئی بھی جاندار, لیکن وہ بالکل, مہلت دیتا ہے انہیں ایک وقت معین تک. پھر جب ان کا وقت معین آ جائے گا تو نہ وہ اس سے ایک ساتھ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے. جی, یہاں پہ بالکل. کہاں مرتدوں کی بات کہاں ہو رہی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ظالموں کی بات کر رہے ہیں نا, مطلب گناہ کون کرتے ہیں؟ گناہ ظاہر ہے وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں. اور اچھا اب ایک بات بتاؤ ایک بات اسی بتاؤ صورت میں ایک بات بتاؤ اسی ایک بات بتاؤ ہاں, ارے رک کو نہ دیدی, اسی آیت کو پکڑ کر اگر ایک انسان قتل کرتا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ قتل کی سزا تو خود قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہے نا.
تو اس کو ظاہر ہے ایک دیکھو اگر کسی مرتد کو کوئی قتل کرے گا تو سنو obviously تو وہ صحیح، قرآن کے خلاف کر رہا ہے. یہ لوگ کہاں سے لا کے کیسے کیسے جوڑتے ہیں یار. اس آیت کے حساب سے، ان کے لاجک کے حساب سے جائے تو ایک انسان قتل کر رہا ہے، ریپ کر رہا ہے، اس کو بالکل سزا ہی نہیں دینی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ ان کی پکڑ نہیں کر رہا ہے. اللہ پکڑ نہیں کر رہا ہے. او بھائی، جو دنیاوی نظام ہے اس میں اللہ کچھ نہیں کرے گا، اس میں انسانوں کو کرنا ہے. اگر کوئی قتل کر رہا ہے تو اللہ سزا نہیں دیتا، انسان سزا دیتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی اسلام چھوڑتا ہے تو نبی نے کہا کہ یہ ایک کرائم ہے. جیسے قتل کو کرائم مانا گیا ہے، اسی طریقے سے اس کو بھی کرائم مانا گیا ہے چھوڑنے کو. اور اس پہ اللہ کے رسول نے کہا کہ قتل کیا جائے گا. تو اللہ تو نہ قاتل کو مارنے کے لیے آتا ہے، نہ کسی اور چیز کے گناہ پہ اللہ مارنے کے لیے آتا ہے، انسان مارتے ہیں. جی فضا جی. اللہ تعالیٰ نے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کو ایک پاتھ آف وے دیتا ہے، مطلب لائف جینے کا. آپ کو اپنے ابھی آپ نے معاملات جو میں حوالہ دیا ہے نا فضا جی، اس کے حساب سے ایک قاتل کو سزا ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ قتل دیکھو، قتل کے معاملات تو وہ تو دنیا میں تو سزا ملے گی نا، لیکن ایگزیکٹلی. تو جو مرتد ہے اس کو سزا دنیا میں مل رہی ہے کیونکہ اس کو نہیں. کرائم بتایا رسول اللہ نے. لیکن وہ جب قرآن اس کو آپ کرائم نے کہہ نہیں ایک رہا. آیت بتانی ہے فضا جی جو یہ کہے کہ مرتدوں کو آپ نے قتل نہیں کرنا ہے، تب جا کے آپ کہہ سکتی ہے کہ رسول اللہ کی بات جو ہے وہ قرآن کے اگینسٹ جا رہی ہے. یہاں پہ رسول اللہ کی بات قرآن کے اگینسٹ جا ہی نہیں رہی ہے. چاہتی قرآن میں ہے وہ آیت جس میں کافروں کو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میں ان ظالموں کو، کافروں کو ڈھیل دیتا ہوں. اسی صورت میں اچھا ایک بات بتاؤ، آیت نمبر 85 میں جو بھی یہی اللہ نے قاتل ہے بات وہ کی. ظالم ہے کہ نہیں ہے؟ کون؟ جو قاتل ہے وہ ظالم ہے کہ نہیں ہے؟ خود. ارے تمہارا انٹرنیٹ صحیح کر لو یار دیدی، بعد میں آنا.